اعتکاف کے حوالے سے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ فرما رہا ہے اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کا طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے اسے پاک اور صاف کر دیں۔ اے ابراہیم، اے اسماعیل، میرے گھر کا طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے اس کو پاک اور صاف کر دیں۔ تو مساجد کی صفائی کا خیال رکھنا یا صفائی کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، آپ جو ہیں وہ مسجد میں جھاڑو مارنے کے حوالے سے آپ یہ اپنی توہین نہیں سمجھتے تھے بلکہ سعادت سمجھتے تھے۔ تو ہم سب کو بھی مسجد میں صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ صفائی نہ کر سکے کم از کم جو ہے وہ صفائی میں گندگی نہ پھیلائیں، یہ تو احتیاط کی جا سکتی ہے۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دن اعتکاف کرتے تھے، اور وصال سے پہلے جو رمضان تھا اس میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ پچھلے سال حضور کا یعنی 10 دن کا اعتکاف جو ہے وہ سفر کی وجہ سے رہ گیا تھا، تو حضور نے آنے والے رمضان میں، آخری رمضان میں 20 دن کا اعتکاف کیا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ حضور کے صحابی روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ رمضان کے آخری دن اعتکاف کرتے اور خصوصی اہتمام فرماتے۔ تو آپ کا ایک اعتکاف رہ گیا تھا ایک رمضان میں سفر کی وجہ سے، تو آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ آگے پھر اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن جو ہیں ان میں کمر بستہ ہو جاتے، تیاری کرتے، راتوں کو زندہ رکھتے، یعنی زندہ رکھنے تو مراد براتوں کو حضور جاگتے، عبادت کرتے، اور جو ہے گھر والوں کو جگاتے کہ تم بھی جاگو، سحری کا اہتمام کرو اور جو ہے وہ عبادت کرو۔ تو اسی طرح حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری رمضان کے دنوں گھر والوں کو عبادت کے لیے جگایا کرتے تھے کہ یہ راتیں جاگنے والی ہیں، یہ راتیں رب کی عبادت کرنے والی خاص راتیں ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ راوی ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف بیٹھے، اپنے رب کی رضا کے لیے، تو یاد رکھیں کہ کوئی بھی آپ نیک کام کریں تو اس میں اپنے رب کی رضا شامل حال رکھیں، دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں، یا اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ یعنی اعتکاف بیٹھنا، میں اعتکاف میری عزت بڑھ جائے دی، میرے گھر لوگ ہار مالے پڑھ لے، یا میں کھانا اچھا لگے گا، یہ خواہش رکھ کے اعتکاف نہ پو، بلکہ اپنے رب کو راضی کرنے کی نیت کر کے اعتکاف بیٹھا جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف بیٹھے، اللہ تعالیٰ اسے 3 خندقیں جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ ایک خندق جو ہے وہ یعنی مثال دی ہے حضور نے کہ ایک خندق جڑی ہوتا فاصلہ کتنے مشرق تو لے کے مغرب تک، یعنی 3 باری مشرق سے لے کر مغرب تک اللہ تعالیٰ اعتکاف کرنے والے کو جہنم سے دور کر دے گا۔ اس لیے یہ ایک بڑی سعادت ہے۔ تو حضرت زین العابدین جو کربلا سے امام حسین کے بیٹے بچ کر آئے تھے واپس مدینہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے
ابو جان امام حسن سے سنا، امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ابو جان مولا علی شیر خدا سے سنا، اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک کی زبان سے سنا کہ جو بندہ اعتکاف کرتا ہے 10 دن، اللہ تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرے جو ہیں مقبول، ان کا ثواب 10 دن اعتکاف کرنے سے عطا فرماتا ہے۔ 2 حج 2 عمرے، یہ بہت بڑی شہادت ہے۔ حج کر کے لوگ آتے ہیں، علماء نے لکھا، حدیث میں آیا کہ خانہ کعبہ پر نظر پڑے تو بندے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہاں سے بندہ جب واپس آتا ہے تو گناہوں سے پاک اور صاف ہو کے آتا ہے۔ تو جو یعنی یہاں اپنی مساجد میں 10 دن اعتکاف کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں یہاں ہی ان 2 حج 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دن تیاری کے ساتھ اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھتے راتوں کو، اور گھر والوں سے الگ عبادت ریاضت جو ہے وہ آپ فرماتے، یعنی لوگوں سے الگ تھلگ اعتکاف کرتے۔ تو اس لیے ہماری مساجد میں یہ نہیں ہونا چاہیے جو ہوتا ہے اکٹھے بیٹھ کے گپا لاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ یعنی آگے اعتکاف جو ہے اس کا مطلب ہے کہ دنیا سے کٹ کر اپنا اللہ اپنا جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا، دنیا کے ساتھ گفتگو ہر قسم کی سوچ جو ہے وہ اس کو ختم کر کے اپنے رب کے ساتھ تعلق کو جڑا ہوا ہو بندے کا، تو یہ اعتکاف ہے کہ مسجدوں میں بیٹھ کر گپے لگانا، دنیاوی گپاں، گھرے دیاں گلاں، ساڈے گھر کی ہو گیا ہے، عہدے کی ہو گیا ہے، آڑ گواڑ کی ہو گیا ہے، باہر دیاں خبراں لڑیاں، یہ کیسا اعتکاف ہے؟ اور پھر مسجد میں بیٹھ کر آپ دنیاوی باتیں کر رہے ہیں، اور اعتکاف کر کے اور پھر فرمائشیں کرنی کہ میرے واسطے اج فلانا کھانا چلیا، اج فلانا کھا لیا، میں گھر جڑے وہ مطلب اپنے گھر دے معاملات چلانے تو مجبور ہوں، اور آپ جو ہیں وہ اپنی اوقات سے بڑھ کے فرمائشیں کر رہے ہیں۔ کھانا جو ہے رمضان میں تقریباً ہر غریب امیر کو یعنی خوبصورت کھانے ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں رمضان میں رزق جو ہے وہ بڑھا دیتا ہوں۔ تو اس لیے دنیاوی خواہشات جو ہیں وہ ان کے پیچھے اعتکاف نہ بیٹھے بلکہ رب کی رضا کے لیے بیٹھے۔ اور مسجدوں میں یہ جو ہمارے معاشرے میں آج کل روٹین بن گئی ہے جی، 2 جوڑیاں رل جانیاں، آ بھائی تو میرا یار رل کے بننے، پھر ساری دیہڑ گلاں کرنیاں، تے سوتیاں رہنا، جاگنا تے پھر گپاں لگنیاں، پھر آکھنا جی باہرلے بندے گلاں کردے، ساڈے نال پتہ نہیں کوئی رنجگی نہیں ہوندی۔ کوئی بھی گلاں کردا ادو ہی کردا ہے جدوں ساڈیاں اپنی عادتاں خراب ہوندیاں، عادتاں ٹھیک ہون تے پھر کوئی نہیں گندا گل کردا۔ بندہ کسی نے گل کرنے دا موقع کیوں دے؟ جے دوسرے تراویحاں پڑھ رہے ہون تے اعتکاف پیچھے کھیڈتے ہون یا لیٹرین میں پاؤندے پھردے ہون، تو اعتکاف میں بالخصوص خوراک تھوڑی کھائیں، منڈ کے نہیں گھروں چنگا آیا ہے ضروری تساں کھا کے سا لینا ہے، یعنی تساں چوکا کھادا تے مطلب بڑے ہو جاؤ گے۔ اعتکاف کے اندر بالخصوص کم خوراک کھائیں، اگر چوکھا آوے گے تو باہر چھوٹے چھوٹے بچے نوں نہ دے دیو، تقسیم کر دیو، ونڈ دیو، نمازی آؤندے نوں نہ کھلا دیو۔ لیکن بعد اوقات ساڈیاں مسجداں وچ پردے لا کے اوتھے بھی گپاں لگدیاں، باہرلے جڑے لوگ نے آ جاندے او وچ بیٹھ کے نالے اعتکافی نال کھاندے اور نال ہی مطلب گپاں شپاں بھی ہوندیاں رہندیاں۔ تو علماء نے اج کل یہ مطلب سوشل میڈیا تے بیان انہاں چاڑے نہ اپنے کہ مسجداں وچ پردے نہیں لگنے چاہیے، جڑے پردے لا کے کھانا سنبھالنا ہوتا ہے، ایک سائڈ تے کٹھے چ رکھ کے اوتے چادر کھلا دیو، ٹھیک ہے جی، نماز پڑھو مغرب دی، اس تو بعد جڑا کھانا ہے وہ کھاؤ، باقی تقسیم کرو یا اپنے گھر بھیج دیو۔ بعد اوقات برتن پیران دے 2 ہفتے انہوں چاہتے ہی کوئی نہیں، یا 3 دیہڑے وچ ہی سالن بدبو مسجد چ پھیل دینا، دین چیزاں دا بھی خصوصی طور تے سن اعتکافیاں خیال کرنا چاہیے۔ اعتکاف بڑی سعادت ہے، لیکن اعتکاف ہوئے تے سعادت ہے، الٹا اسی اعتکاف بہ کے گناہ نہ خریدے رویے، گناہگار نہ ہوندے رویے۔ اللہ تعالیٰ سن صحیح اعتکاف
اعتکاف بڑھنے دی اور اعتکاف کا جڑا ثواب ہے وہ حاصل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ تو خواتین جو ہیں اور اعتکاف کے حوالے سے وہ اندازہ لگا لیں، خواتین کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں اگر وہ 10 دنوں میں آ جاتے ہیں تو پھر عورتیں اعتکاف نہ بیٹھیں۔ اگر کسی عورت کو یہ بات یاد نہیں تھی تو وہ مخصوص دن آ گئے تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ تو لہذا ان چیزوں کا جو ہے وہ اپنی اپنی خواتین کو بھی بتا دیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں مسجد کے تقدس کا، رمضان کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا تعلق جو ہے وہ دنیا سے ہٹا کر اپنے رب کے ساتھ جوڑ کر اعتکاف کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اعتکاف میں جو اعتکافی بیٹھیں گے وہ قرآن کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، اس کے ساتھ اگر نماز میں، نماز جنازہ میں دعائے قنوت نہیں آتی، آیت الکرسی نہیں آتی، وہ اپنی جو ہے وہ ٹھیک کر لیں، یاد کر لیں۔ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ یاد کریں، رہنمائی لیں کہ ہم نے فلاں چیز نہیں یاد۔ اگر قرآن پڑھنا درست نہیں آتا تو وہ 10 دن بیٹھ کے کوشش کریں، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ یا جو بھی دینی مسائل آپ کو نہیں آتے ان کی جو ہے وہ پوچھیں، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ اس حوالے سے تعاون کریں گے۔